السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28واں پارہ، اور اب ہم شروع کریں گے سورہ الممتحنہ۔ بہت ہی اہم صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان والا جو عرصہ ہے، اس میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ جیسے کہ نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، ممتحنہ، امتحان لینے والی صورت۔ انسان کی زندگی جو ہے نا، وہ امتحانات سے ہی بھری ہوئی ہے، اور مومن کی زندگی، اس کے جو امتحان ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نازک ہوتے ہیں۔ یعنی عام انسان کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کراس روڈز پہ ہیں، آپ کو بہت سے فیصلے کرنے ہیں، آپ کو ان فیصلوں میں یہ دیکھنا ہے کہ رب کی رضا کہاں ہے، اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دنیا اور آخرت کا فائدہ کہاں ہے، نقصان کہاں ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی بیلنس ٹرائی کرنا ہوتا ہے۔ ایک انسان جس کو ایمان کی فکر نہیں، جس کو آخرت کی فکر نہیں، وہ بھی ایسے مواقع پہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ڈیسیژنز بہت ویک ہوتے ہیں، مجھ سے فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ فیصلہ کیسے کرنا چاہیے، اس کے کیا کرائیٹیرین ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، کن عوامل کے بارے میں مجھے سوچنا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ میرے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے اور مجھے لگتا ہے کہ میں ہر امتحان میں فیل ہو رہا ہوتا ہوں، اس لیے میں امتحان ہی نہیں لیتا، تو یاد رکھیں، آپ کوئی فیصلہ کریں یا نہ کریں، ٹیکنگ نو ڈیسیژن از آلسو اے ڈیسیژن۔ اور بہت سے ایسے افراد جو اپنے آپ کو ایسے مواقع پہ ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں اور امتحانات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ ریگریس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ ان کی زندگی میں وہ ترقی نہیں ہوتی، وہ بہتری نہیں آتی۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا، وہ امتحانات مانگتا نہیں ہے، لیکن جب اس کی زندگی میں کوئی بھی امتحان آتا ہے تو اس کے پاس ایک بہت زیادہ ایک ایسا میزان ہوتا ہے، ایسا کرائیٹیرین ہوتا ہے جس کے مطابق اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے اللہ کی رضا کہاں پہ ہے، مجھے دنیا اور آخرت کا فائدہ کہاں پہ ہوگا، اور کہاں پہ مجھے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، کہاں پہ مجھے انویسٹمنٹ تو دنیا میں ہی کرنی ہے لیکن اس کو آخرت کی کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے جب امتحان کی کیفیت میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے واقعی مشکلات آتی ہیں، اور ان امتحانات میں اپنے آپ کو پاس کرنا اور ان امتحانات کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 جس میں اس امتحان کا ذکر آیا ہے، اور پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 1 کو دیکھیے۔ یا ایھا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یعنی مقابلہ اس امتحان میں کس چیز کا ہو رہا ہے؟ نہ تم بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ آپ دیکھیں کہ بہت بڑا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ ہیں ماحول میں، ان کو اپنا دشمن کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دشمن وہی ہوگا جو اللہ کی بات نہیں مانتا۔ ہم کس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ ہم وہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی جو ہمیں رشتہ نہ دے، جو ہمارے ساتھ کاروبار نہ کرے، جو ہماری بات نہ مانے، جو ہمارا خیال نہ رکھے، جو چاہے ظاہریت میں معاملہ نہ کرے، جو ہمارے پیچھے کچھ ہو سامنے کچھ ہو، ان تمام افراد کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کلیئر ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ جو اللہ کا دشمن ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ کیوں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، اللہ کی بات کو ایکسیپٹنس دے گا، تو وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرے، کیونکہ اس کا کرائٹیرین کلیئر ہوگا۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ دشمنی کے مقابلے میں اولیاء، وہ دوستی نہ لاؤ۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے دوستی کا، یہ کون سا والا ہے؟ یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص نظر آ رہا ہے جو کلمہ گو نہیں ہے اور وہ کسی مشکل میں ہے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی اس کی مار پیٹ کر رہا ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو اللہ کا بھی دشمن ہے اور یہ میرا بھی دشمن ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے کرے، مارو پیٹو ختم کر دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، یہ وہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پہ اولیاء، دلی دوست بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی تمام وہ معاملات جس میں ہم کسی کو بیسٹ بڈی بناتے ہیں، بہت اتنا اچھا دوست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ہماری اس طرح کی دوستی ہو جائے، اس طرح کا تعلق ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کا انفلوئنس لینا شروع کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس وہ پھر جو کرائٹیرین ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، ہم وہاں پہ صحیح فیصلے نہ کر پائیں۔ آج کے دور میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دراصل وہ پتہ ہے کیا، مجھے کسی سے ڈیل کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا، تو میں اس کو نو نہیں بول سکتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پی لیا یا اس کے ساتھ بیٹھ کے لڑکا لڑکی سے بات چیت کر لی یا اسی پریشر میں آ کر میں نے کسی کی غیبت کر دی، مجھ سے روکا نہیں گیا، مجھ سے کہا نہیں گیا۔ دراصل دوستی بہت زیادہ ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو اللہ سے دشمنی کرے وہاں پہ ہمیں بہت ریڈ الرٹ پہ ہونا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہم ایک جو انسان ہونے کا حق ہے وہ تو کسی کو دے رہے ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں۔ ہمیں پتہ ہو کہ میری نماز، میرا حلال حرام، وہ معاملات کیسے ہوں گے۔ اور پھر یہ بات کیا کی گئی؟ تم ڈالتے ہو طرف ان کے دوستی کا پیغام، حالانکہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو آیا تمہارے پاس حق میں سے۔ یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے۔ اس کے لیے ایک پورا واقعہ بیک گراؤنڈ ہے، میں پوری آیت کو کور کروں پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا طریقہ کار ایسا ہی ہے۔ ہم ہر ایک کے لیے اپنے دل کو نرم کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، ایک ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو وہ انسان جو ہے وہ شاید دین کی بات سمجھ جائے، شاید اللہ کا حکم جو ہے اس کے مطابق کوئی فیصلہ کر لے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہم تو ان کی طرف دوستی کا پیغام ڈالتے ہیں، مودہ کی بات کی گئی ہے، پیار محبت کی بات کی گئی ہے، حالانکہ تحقیق انہوں نے انکار کیا اس کا جو آیا تمہارے پاس حق میں سے۔ تو لوگ کس چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ ہماری ذات کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو حق کی بات کر رہے ہیں نا۔ یہ آپ دیکھیں، جب آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں، کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، کسی کو شرک سے روکتے ہیں، بدعات سے روکتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کیا ری ایکشنز آئیں گے۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ کبھی لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہ رہا، یہ تو جو بھی کہہ رہا ہے اللہ کا حکم ہی بتا رہا ہے۔ وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر جو رب ہے تمہارا، اگر ہو تم نکلے تم جہاد کے لیے میرے راستے میں، اور چاہنے کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ یعنی
ایک انسان نکلا بھی کس لیے ہے؟ اللہ کی خاطر نکلا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر نکلا ہے، لیکن جو دشمن ہوتا ہے اللہ کا وہ وہیں پہ آپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تم چھپا کر بھیجتے ہو طرف ان کے دوستی کا پیغام، اور میں خوب جانتا ہوں اسے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے، اور جو کوئی کرے گا اسے تم میں سے تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک پورا واقعہ آتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ معاہدہ ہوا تھا، چند سال تو وہ بہت اچھی طرح سے چلا، اور اس کے بعد جو مشرکین تھے انہوں نے عہد شکنی کرنی شروع کر دی، اور جب مشرکین نے عہد شکنی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اب اس ٹائم پہ آپ سوچیں کہ مکہ کے لوگ جو تھے، مکہ کے مشرکین تھے، کفار تھے، وہ ایک اپنے سٹینس کے مطابق معاملات لے کے چل رہے تھے۔ دوسری طرف مدینہ میں اگر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کو بھی پورا نہیں کیا۔ ایسے موقع پہ مدینہ میں ایک بدوی مہاجر تھے، حاطب بن ابی بلتا، اور یہ جو صحابی تھے یہ ان کی قریش سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی ایسی تعلق داری نہیں تھی، لیکن ان کی جو اپنی فیملی تھی، بیوی بچے تھے، وہ ابھی تک مکہ میں موجود تھے، اور ظاہر ہے ایز اے فیملی لیڈ پرسن وہ پریشان تھے اپنی فیملی کے لیے۔ تو انہوں نے کچھ ایسا سوچا کہ اگر میں کسی طرح سے مکہ والوں کو یہ انفارمیشن دے دوں کہ مسلمان اس وقت جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو شاید ان کا میرے لیے، میری فیملی کے لیے ایک سافٹ کارنر ہو جائے، اور کوئی بھی اگر معاملہ خراب ہوتا ہے، میری بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، وہ وہاں تنہا ہیں، ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے شاید کوئی پروٹیکشن دے دیں گے، میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے یہ خط لکھا اور خفیہ طور پر اس کو مکہ والوں کو بھیجنے کی کوشش کی، اور اسی دوران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تمام بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کو ایکسپوز کر دیا۔ اور یعنی بیک گراؤنڈ جو ہمیں اس آیت کا پتہ چل رہا ہے وہ یہ حاطب بن ابی بلتا جو رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی یہ پورا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے تمام معاملے کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کفر کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ اس لیے کہ کیونکہ میرے رشتہ دار وہاں مکہ میں موجود ہیں، میں صرف ان کی حفاظت چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ان کو تنبیہ کیا۔ تو ہمیں یہاں پہ پھر اگر ہم اس ریفرنس سے بھی دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں دوست اور دشمن کی صحیح پہچان ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو بھی دیکھ کر اس سے امپریس ہو جائیں، یا اپنے ذاتی غرض کے لیے ہم کسی کو بھی اپنا دوست بنا لیں۔ عام معاملات اپنی جگہ ہر ایک کے ساتھ صحیح چلیں گے۔ ایک انسان کو انسان ہونے کا جو حق ہے اور جو اس کے ساتھ تعلق داری ہے وہ برابری کا دیا جائے گا، لیکن جب اس کے بعد کے معاملات آتے ہیں تو وہاں پر اب ہم نے اپنے دین اور ایمان کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم تو کسی کے ساتھ اچھا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ حق کو نہیں مان رہے نا، اور اسی حق میں تو تمام کرائیٹیرین دیے گئے ہیں، تمام بنیادی اصول دیے گئے ہیں۔ تو جو حق کوئی نہیں مانتا، جو اللہ کوئی نہیں مانتا، تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو کیسے مانے گا؟ وہ عفو درگزر کو کیسے مانے گا؟ وہ کسی کا جائز حق دینے کے بارے میں کیسے سوچے گا؟ یعنی یہ تمام وہ لاجیکل باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ جیسے کوئی کسی کمپنی کے CEO کو نہیں مانتا، ان کی بنائی ہوئی پالیسیز کو کیسے مانے گا؟ جب کوئی بغاوت کرتا ہے کسی ملک میں، کسی علاقے میں، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے، جو بھی حکام ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتا، تو ان کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق وہ کیسے کام کرے گا؟ تو یہاں پہ ایک سمپل سا اصول دیا جا رہا ہے کہ جو حق کو ماننے کے لیے تیار ہوگا تو پھر کیا ہے، وہ پھر آپ سے الگ نہیں ہوگا، یعنی آپ کی شدت سے مخالفت نہیں کرے گا، اور لاجیکلی اگر آپ ایسے شخص سے مدد لینے کی کوشش کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پہ اس کی پھر وضاحت بھی دی گئی ہے کہ وہ نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، کیوں نکالتے ہیں؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس بات پہ نکالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہجرت کرنی پڑی؟ صحابہ اور صحابیات کو کیوں وہاں سے نکلنا پڑا؟ کیوں ہجرت کا یہ تمام واقعہ پیش آیا؟
کیا وجہ تھی؟ یعنی کہ نہ تو ان کے رشتوں میں کوئی دراڑ تھی، نہ ان کے کوئی کاروبار میں کوئی ان کو مسئلہ آ رہا تھا. مسئلہ تھا تو صرف ایک ہی تھا، اور یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا. ان تؤمنون باللہ ربکم، تو وجہ کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پر؟ کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو رب ہے تمہارا. آپ دیکھیں پہلی بات کیا بتائے گی کہ پرابلم کیا ہے. جو لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ وہ حق کو نہیں مان رہے ہوتے. تھوڑا سا حق پہ بھی بات کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کو رب ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. حق وہ ہے جس کو ہم یونیورسل ٹروتھ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کسی بھی آپ دین مذہب میں جائیں، کسی بھی آپ ایکسپرٹ سے بات کریں، تو بیسکس جو بنیادی کام ہوتے ہیں جس میں ہمارے ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں، اس میں بھی وہ وہی باتیں کہیں گے. غصہ نہیں کرنا، مار پیٹ نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا. اسی طرح حیا کا کوئی معیار زندگی میں ہونا چاہیے، والدین کی عزت ہونی چاہیے، رشتوں کو صحیح نبھانے آنا چاہیے. اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب ہم ان یونیورسل ٹروتھس کو ماننا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم نے دنیا کی خاطر ان کو ماننا ہے تو کیوں نہ ہمارے رب نے جس بنیاد پہ ہمیں یہ سارے اصول دیے ہم ان کو ماننا شروع کر دیں. تو حق وہ ہوتا ہے جو کسی دور میں بھی اپلیکیبل ہوتا ہے. حق وہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اصل جو جھگڑا ہے وہ کیا ہے؟ اصل جھگڑا یہی ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ تمام کام کر رہے ہیں نا، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ رشتے بھی نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ دنیا میں پروڈکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف مائنس آپ جو اللہ کو رب ماننا ہے. اور رب کیا ہے؟ آپ اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو مالک مانتے ہیں، اللہ کو مدبر مانتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا، ایک باؤنڈری دی ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکلتے، اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کا یہاں پہ کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے. صرف اس بنیاد پہ لوگ آپ کو بیکورڈ کہنا شروع کر دیں گے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، آپ کو کئی دفعہ بہت سے معاملات میں پیچھے کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، آپ سے دشمنی کرنی شروع کر دیں گے، آپ سے بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے رسول کو کیوں نکالا تھا؟ صرف اس وجہ سے نکالا تھا. یعنی لاجیکلی اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور ہم ایسے لوگوں کی تعریف کریں جو کہ کفر پہ ہیں، یا ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سے اپنے معاملات کریں، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی میں ہے یا اجتماعی میں ہے یا امت ہونے کے ناطے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں کوئی معاملات کرنے پڑتے ہیں، تو ہمیں اس لاجک کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. اور اسی لیے پھر کیا کہا گیا تھا کہ اگر ہو تم نکلے جہاد کے لیے میرے راستے میں اور چاہنے کو رضامندی میری. یعنی جو لوگ نکالے گئے تھے ان میں کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. اور آج کے دور میں بھی اب ہم دیکھیں تو ہماری جہاد ہوتی ہے نا اللہ کے راستے میں، ساری سٹرگل ہماری اپنے رب کے لیے ہوتی ہے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ آپ صبح صبح اٹھ کر اگر مسجد جا رہے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے، ایک مرد جا رہا ہے تو وہ کیوں جا رہا ہے؟ اس کو اگر صرف دنیاوی لاجیکل طریقے سے دیکھا جائے تو شاید کتنا فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کا ایک جہاد ہے کہ سب لوگ سو رہے ہیں لیکن وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. یا ایون آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر سب لوگ اللہ رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ایک عورت وہاں پہ حجاب میں بیٹھی ہوئی ہے. یا یہ کہ آپ کہیں کام کر رہے ہیں اور اس نوکری میں جگہ جگہ آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن آپ کا وہاں پہ جہاد کیا ہے؟ جہادن فی سبیلی، اللہ کے راستے کا جہاد ہے کہ کیونکہ میرے رب نے حکم دے دیا کہ یہ کام نہیں کرنا، چاہے مجھے وقتی طور پہ کوئی نقصان فائدہ جو بھی ہو رہا ہے لیکن میں نے کرنا ہے اسی طریقے سے جیسے میرے رب کو پسند ہے. وابتغاء مرضاتی. اصل اب دیکھیں یہاں پر جہاں ہم امتحان کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہمیں یہاں پہ اپنے لیے ایک چیک لسٹ بنانی ہوگی. نمبر 1، میری دوستی اور دشمنی کا کرائیٹیرین کیا ہے؟ میں نے کس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے؟ اور وہ دوست کیا دین کا مذاق اڑاتا ہے؟ کیا اس کی لائلٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے؟ کیا وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے؟ یا اگر اس کی لائف کی ابھی دین کے معاملے میں سٹرگلز چل رہی ہیں لیکن وہ یہ تو نہیں کرتا کہ جو شاعر اللہ ہیں یا جو قرآن اور سنت میں جو احکامات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کا مذاق اڑائے. دوسری بات،
حق کو حق سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی میرے اپنے اندر کیا اتنی کلیئرٹی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ حق ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے تو آپ کو یہ حق کی طرح نظر نہیں آئے گا. ہمیں ہر وقت اپنے رب کے احکامات کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے تو دیکھیں 5 وقت نماز میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں قرآن کے مجالس میں بیٹھنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی تلاوت جو ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے تاکہ جتنی دفعہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو یہ میسیجز ہمارے بار بار ریوائز ہوتے رہیں. پھر یہ کہ اپنی ایمانیات پہ ہم کتنا کام کریں یہ ہماری چیک لسٹ میں شامل ہوگا، کیونکہ روز ہماری ایمان کا کہیں نہ کہیں امتحان ہو رہا ہوتا ہے. جہاد اسٹرگل ہم کتنی کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم دور دور سے بیٹھ کے کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، آپ تو غفور الرحیم ہے نا، تو میرے سے تو نہیں اتنا کام کیا جاتا. ہاں میں کپڑوں کی ڈیزائننگ کے لیے یا دنیا کی کسی دوڑ کے لیے یا اپنی جاب کے لیے یا اپنے کسی بھی دنیاوی غرض کے لیے آپ دیکھیں تو صحیح کہ میری بھاگ دوڑ کیا ہوتی ہے اور میں نے کتنی اسٹرگل اس کے لیے کرنی ہے. اور پھر یہ اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. یعنی ہم جو کام کریں ہم یہ سوچیں میرے رب راضی بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک دنیا میں کسی انسان کے لیے ہم گفٹ خریدتے ہیں تو ہم کیسے خریدتے ہیں؟ یعنی آپ جائیں گے ہزارہ چیزیں دیکھیں گے، آپ کو کئی دفعہ وہاں پہ جو شاپ کیپر ہوتا ہے وہ پوچھتا بھی ہے کہ باجی آپ کو کیا چاہیے، کس قسم کی چیز چاہیے. ہم کہتے ہیں بڑے خاص کسی شخص کے لیے چاہیے اور اس کی بڑی چوائس ایکسکلوسیو ہے اور ویسی چیز چاہیے. تو ہمارا رب بہت بڑی عظمتوں والا، اتنی شان اس کی، تو کیا ہم اس کو راضی کرنے کے لیے جو اس نے ہمیں بتا بھی دیا کہ وہ سسٹم کیسا ہوگا ہم نہیں وہ کام کریں گے؟ اور جو ہم پڑھ رہے تھے، جو واقعہ ہم نے دیکھا تھا حاطب بن ابی بلتہ کا، انہی کی بات کے ریفرنس سے یہاں آ رہا ہے تو سرون الیہم بالمودہ، تم چھپا کر بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا پیغام. اب یہ ان کی ایک مجبوری تھی، ایک انسانی بشری تقاضا تھا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر یہ کام کر رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے دل کا جائزہ لیں تو اس وقت یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہیں پر ہمارا ایسے افراد کے لیے، ایسی اقوام کے لیے اور ایسے معاملات کے لیے کوئی سافٹ کارنر تو نہیں ہے کہ اچھا اتنی بھی بری بات نہیں ہے، سو واٹ اگر انہوں نے کر لیا. کیونکہ دیکھیں آج آپ ایک چیز کے لیے سافٹ کارنر رکھیں گے اور آپ کو کلیئرٹی سے پتہ ہے کہ قرآن میں یا احادیث میں اس کے بارے میں ہمیں وارننگ سی ملی ہوئی ہے یا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو کیا ہوگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی بہت سے کاموں میں بالکل لیوک ورم سے ہونا شروع ہو جائیں گے، فلوئڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہاں پر اپنی باؤنڈری کو مضبوط رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور میں خوب جانتا ہوں اسے جو چھپایا تم نے اور جو تم ظاہر کر رہے ہو. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہوئی ہے. یعنی ہم کیا لاجک لوگوں کو دیتے ہیں، جیسے اکثر بات چیت کرتے ہوئے ہم ایک بہت کامن سا جملہ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے. ہم کہتے ہیں دیکھو نا، مطلب میرا دل بڑا صاف ہے، میری نیت بہت اچھی ہے، اور کیا ہوا اگر میں یہ نہیں کام کر پا رہا. نہیں، نیت اچھی ہونی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی میتھڈالوجی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. میں ایز اے ڈاکٹر اگر کہوں کہ میری نیت بہت اچھی ہے، میں ہوں تو میڈیکل ڈاکٹر، مجھے سرجری کا تجربہ نہیں، لیکن کیونکہ میں نے پڑھی تو ہوئی ہے نا، سرجری کا امتحان پاس کیا ہوا ہے، تو چلو تمہارے پیٹ کو جہاں مرضی سے میں کاٹ دوں، جس مرضی فورسپ کو استعمال کر دوں. لیکن نہیں، دنیاوی معاملات میں ہم اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا. لیکن جب ہم دین دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنی ہی کوئی نہ کوئی بات نکالتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے. اور اسی لیے اگر ہم اپنے آپ کو اندر سے جھانک کے نا اپنے آپ سے سوال اٹھا لیں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مشکل کام اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ ہونا ہوتا ہے. بہت سے افراد سے جب کہا جائے کہ کیا آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے کوئی بھی ایک اچھا پیغام اپنے آپ کو دے سکتے ہیں، اپنے آپ سے بات کر سکتے ہیں، تو میں نے بہت سے افراد کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، آئی کین ناٹ ڈو دیٹ، میں اپنے آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، میں اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتی. تو یہاں پر ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی. تو ہمیں بھی اپنی اس اندر کی آواز کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو ہم دنیاوی اپنے مقصد کی خاطر، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہی لگے، بے ضرر سی بات لگے، لیکن ہمارے رب کے پاس قبولیت حاصل نہ ہو سکے اور ہم کوئی ایسا لاجک دے کر اپنی بات کو پروو کریں کہ آخرت کا اپنا نقصان ہو جائے. اور جو کوئی کرے گا اسے تم میں سے تو تحقیق کیا ہوا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. اسی لیے تو ہم 5 مرتبہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کون سی دعا مانگتے ہیں؟
اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا۔ تو جب ہم نے اللہ کی مرضی کا خیال نہیں کیا، جب ہم نے اپنے رب کو رب نہیں مانا، جب ہم نے اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوئے، جب ہم اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوئے، جب ہم نے اس طرح سے اسٹرگل نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، جب ہم نے حق کو حق نہیں مانا، تو کیا ہوگا؟ ہم اس راستے سے ہٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 2 کو دیکھیے، اگر وہ پالیں تمہیں، ہوں گے وہ تمہارے دشمن، اور وہ دراز کریں گے تمہاری طرف ہاتھ اپنے، زبانیں اپنی برائی کے ساتھ، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ جو وہ دشمن ہے نا، ان کا ایک بڑا کلیئر سٹینس اور ایجنڈا جو ہے ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ کفر پہ آ جائیں۔ یعنی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی تمام فیکلٹیز، اپنا تمام زور اس بات پہ لگاتے ہیں کہ ان کی چاہت یہ ہے کہ آپ دین پر نہ رہ سکیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج کے دور میں جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، جیسے مسلمان کو ایک پہلے جو ایک فنڈامنٹلز کو فالو کرنے والا مسلمان، اسی کو برا بنا دیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ تم فنڈامنٹلسٹ ہو، جیسے کہ وہ ایک گالی ہے۔ پھر وہاں سے اس نے، مسلمان نے اپنا نام بدلا اور کہا کہ میں تو انلائٹنڈ مسلم ہوں، یعنی کہ میں تو بہت روشن خیال قسم کا مسلمان ہوں۔ اور اس روشن خیالی میں ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اپنے دین کے بارے میں ہی ہم اپولوجیٹک ہو گئے۔ ہم معافی نامہ دے دے کر بتاتے ہیں کہ سوری، مجھے پتا ہے کہ یہ ایسے ہے، لیکن کیا کریں، پتہ نہیں کیوں لاجک نہیں سمجھ آتی، لیکن قرآن میں یہ حکم آ گیا ہوا ہے۔ اور اب اس کے بعد ہم نے چھپنا شروع کر دیا، اور ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمام ادیان بالکل ایک جیسے ہیں، اور آپ بھی کیونکہ گاڈ کو مانتے ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور وہ ایک ہی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب برابر پہ ہو گئے ہیں۔ اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی دوستی اور دشمنی کا جو کرائیٹیرین ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے پہ آ جائیں، اور اللہ کی عبادت ہم اس طرح نہ کریں، یعنی وہ جو چیک لسٹ ہم نے بنائی ہے ہم اس پہ پورے نہ آئیں۔ اور پھر ہمیں جھنجھوڑا بھی کیا، آیت نمبر 3 کو دیکھیں، یعنی یہ جو امتحان کا سلسلہ ہے نا، اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بتاتی ہے، بیٹا اس فرینڈ کے ساتھ نہ بیٹھ کے تیاری کرو، وہ خود تو تیاری کر لیتا ہے، یا خود بھی وہ ڈوبتا ہے اور تمہیں بھی ڈبو دے گا، اور تم بھی فیل ہو جاؤ گے، تمہاری کمپنی اچھی نہیں۔ اسکول جا جا کر ٹیچرز کو منت کرتی ہیں مائیں کہ پلیز میرے بچے کو اس کے ساتھ نہ بٹھائیں، اس کی وجہ سے وہ نالائق ہو گیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کیا ہمیں دین کے معاملے میں اور اپنی آخرت کے معاملے میں محتاط ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس امتحان میں پاس نہیں کرنا؟ جب بھی ہم کراس روڈز پہ ہیں، پریشان ہیں، کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی امتحان دینا ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی صحیح کرائیٹیرین نہیں ہونا چاہیے؟ کرائیٹیرین یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے امپریس ہو جائیں، یا ہم کس سے اپنی دوستی نبھائیں تاکہ دنیاوی غرض میں ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ہرگز نہیں فائدہ دیں گے تمہیں۔ کون کون فائدہ نہیں دے گا؟ ارحامکم ولا اولادکم، نہ ہی تمہاری رشتہ داریاں اور نہ ہی تمہاری اولاد۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا میں رہتے ہوئے انہی پہ تکیہ لگا رہے ہیں نا، کہ کوئی رشتہ دار بچا لے گا، کوئی انفلوئنسر ہے جو ہماری ہیلپ کر دے گا، ہماری اولاد ہمارے لیے بہت کچھ کرے گی۔ تو کہا گیا ہے کہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، اور دن قیامت کے وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا، اینڈ آف دا ڈے اس کو کیا چاہیے؟ انسان کو اعمال چاہیے، اور باقی کوئی بھی چیز اس کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اور کفر جو ہے نا، وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تمام اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، سب کو بلایا، اور ایک ایک کا نام لے کر ان کو خبردار کیا۔ کیسے خبردار کیا؟ اے کعب بن ابی لوئی کی اولاد، اے عزہ بن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبد الشمس کی اولاد، عبد المناف کی اولاد، ہاشم کی اولاد، عبد المطلب کی اولاد، اور پھر کہا اے فاطمہ بنت محمد، یعنی اپنی بیٹی کا پھر الگ سے بھی نام لیا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی بار بار وارن کیا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، دنیا میں جو بھی رشتہ داریاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور آخرت میں جو چیز فائدہ دے گی، جو چیز کام آئے گی، وہ کیا ہیں؟ تمہارے اعمال۔
تو آپ دیکھیں کہ جو بہت اہم تحفہ اس وقت ہم اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اپنے پیاروں کو دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں اور بہت پیار سے دے سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دین کا تحفہ۔ یعنی ہم کیا کریں؟ ہم ان سب کو پیار کے ساتھ یہ بتائیں، دعا دے کر یہ بتائیں کہ جو دین ہے اس کو سیکھنا اور جو دین ہے اس کے مطابق اپنی تربیت کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں رہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، یعنی ان کا کھانا پینا، بچہ پیدا نہیں ہوتا تو ہم اسکول کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، ہم ان کا نام کہیں لکھوا چکے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے بڑے بڑے پلان بنا چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے پیسے جوڑ کر کتنا کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں بیٹا یہ سب کچھ تمہارا ہے، ہم نے تمہارے لیے تو یہ سب کچھ رکھا ہے۔ لیکن دنیا میں جب ہم ان کی اتنی فکر کرتے ہیں، واٹ اباؤٹ آخرہ؟ سب نے مرنا ہے، سب نے چلے جانا ہے، کوئی پہلے جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا۔ کیا ہم ان کے دل میں اللہ کی اور رسول کی محبت ڈالتے ہیں؟ دنیا کے امتحانات کے بارے میں ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سی ماؤں کو یہ کہتے سنا ہے جب وہ پریشان نظر آئیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں طبیعت تو ٹھیک ہے، میرے امتحان ہو رہے ہیں۔ اچھا آپ نے کس کورس میں داخلہ لیا ہے؟ نہیں مطلب یہ کہ میرے بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں نا، تو سمجھے میرے امتحان ہو رہے ہیں کیونکہ بچے کم پڑھ رہے ہیں اور اماں ابا زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہم نے اس امتحان کی تیاری کی ہے؟ جبکہ کہا گیا کہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ سوچیں کہ دنیا میں اگر ہمارے بچے کو کوئی ذرا سی تکلیف بھی ہو، ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پریشان رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صرف ٹیسٹ لکھ دینا کہ آپ اپنے بچے کے ٹیسٹ کرائیں، آپ سوچیں جب تک وہ ٹیسٹ نہ ہو جائیں، ان کی رپورٹ نہ آ جائے، ہمیں سانس نہیں آتا، ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کہے کیوں، اس کے دل میں خیال کیا آیا۔ لیکن آخرت کے لیے ہماری کیا فکر ہے؟ کلاس 1 میں امتحان ہوتا ہے تو ماں پیپر کھول کے دیکھتی ہے، ایک ایک لائن پڑھتی ہے، بچے کو ساتھ بٹھاتی ہے، ڈانٹتی ہے، کبھی کبھی مارتی بھی ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں تیار کروایا تھا اور پھر بھی تم غلطیاں کر کے آگے ہو۔ لیکن دنیا میں نہ ہم کبھی ان کو نماز کے بارے میں کہتے ہیں، نہ نماز کی ہم فکر کرتے ہیں۔ قرآن ہمارا ایک وہ ٹریڈیشنل سا طریقہ ہے کہ ایک بچہ قرآن پڑھے جلدی سے ختم کرے، کیونکہ دنیا کی پڑھائی کا بہت زیادہ لوڈ ہے۔ تو یہاں پہ جب اولاد اور رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا تو ہمیں ایک خاص بات سکھانے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے دل میں نا اس امتحان کی فکر اپنے لیے اور اپنے تمام پیاروں کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ہم دنیا کے کسی امتحان کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں اور اتنے کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں کہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا موازنہ کر لیں کہ میری آخرت کی کوششیں کتنی ہوتی ہیں اور میں نے کیا آخرت کی فکر کی، اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی، کیا میں نے لوگوں کے اپنے پیاروں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالی، اللہ کی اطاعت کا ان کو احساس دلایا، ان کو یہ بتایا کہ حق کیا ہے، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان میں ڈالی، کیونکہ قیامت جب آنی ہے وہ تو نفسا نفسی کا دور ہے اور اس وقت کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر شخص اپنے بارے میں ہی کنسرنڈ ہوگا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ تھوڑا سا جولٹ بھی دیتی ہیں، تھوڑا سا قبلہ بھی درست کرتی ہیں، ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ امتحان کی تیاری بھی کرنی ہے، ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کے لیے صحیح کرائیٹیرین کیا ہوگا۔ تو ضرورت کیا ہے کہ اس کرائیٹیرین کو سمجھتے ہوئے ہم اس امتحان کی تیاری کریں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔